नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट किरण वज़ीर और आप देख रहे हैं यंगस्टार टीवी न्यूज़। अच्छा शफीक साहब, ये बताइएगा कि सब परचम फाउंडेशन सिर्फ कराची में या कहीं और भी है? नहीं, सब्स परचम फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान में है, जिसका मरकज़ी दफ्तर जो है इस्लामाबाद में है और सिंध का मरकज़ी दफ्तर में जहाँ खुद बैठता हूँ यहाँ है। पंजाब में भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह खलील भट्ट साहब है, ज़ुबैर जाफरी साहब है। सिंध में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहतरम जनाब ज़मीर अहमद नारेजो साहब एडवोकेट हैं, लीगल एडवाइज़र भी हैं। अहमद शाह बुखारी साहब है, आजज़ रहमतुल्लाह लाशारी साहब है और हमारे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बलूचिस्तान में भी हमारे अब्दुल रहीम मंदुखेल साहब हैं और इसके साथ वहाँ बलूचिस्तान में हमारे और साथी भी हैं। ये पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप ये बताइएगा कि ये फाउंडेशन किसी सियासी पार्टी के ताउन से या आप अपनी मदद आपके तहत जो है ये चला रहे हैं? देखिए जी, ताउन तो किसी सियासी पार्टी का हम नाम नहीं ले सकते। ये एक फाउंडेशन है। फाउंडेशन जो है ये एक मोहब्बत और इंसानियत की दर्द को अपना दर्द समझते हुए उसके दर्द और उसकी परेशानी को ख़त्म करने के लिए अपनी मददात के तहत हम सारे मामलात कर रहे हैं। ये बात हकीकत है कि हमारे फाउंडेशन में जितने भी लोग हैं उनका एक सियासी बैकग्राउंड है, मगर ताउन हम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। जो चार्जेस वगैरह होते हैं नोटिफिकेशन और कार्ड्स के, उसको देखते हुए और ऐसे मुखीर अफराद जो हमारे फाउंडेशन में मौजूद होते हैं उसको देख के इंशाल्लाह हम इस मामलात को आगे चलाते हैं। जैसे कि अभी आपके सामने ये जो सामान पड़ा हुआ है ये उन एंग्रोमर बच्चे जो हैं उनका एक स्कूल है, बच्चियां हैं, बच्चे हैं जो कि माजूर होते हैं ज़हनी तौर पे। तो वहाँ हमने विज़िट किया। मोहतरम जनाब सैयद रहमत शाह बुखारी साहब जो हमारे मरकज़ क़ायदे तहरीक के बानी हैं, उनके हुक्म के मुताबिक वहाँ का जो अजमेर नगरी एरिया का जो ट्रेनिंग सेंटर, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का जो DSP है ज़फ़र ज़ैदी साहब, उसकी निशानदेही पर हम गए। वहाँ हमने देखा तो हमने सोचा कि इन बच्चों को इनकी खुशियों में हमें शामिल होना चाहिए। फिर मैंने मरकज़ से रब्ता किया, उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि बिल्कुल आप ये जो है ना उन बच्चों के साथ खुशियाँ बांटें और उनको जो भी खिलौने, जो भी चीज़ें चाहिए हैं आप उनको प्रोवाइड करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने 3 व्हील चेयर और ये जो सामान है बच्चों के खिलौने और मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये सब हमने वहाँ के लिए लिया और इंशाअल्लाह कल हम जाएंगे। पुलिस की सरपरस्ती में हम वहाँ उन बच्चों के साथ खुशियाँ शामिल करेंगे और खुशियाँ बांटेंगे। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि अभी आप जो है किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? इसके अलावा देखिए जी, मेरे लिए तमाम सियासी पार्टियाँ काबिल एहतराम हैं और सबको कदर की निगाह से देखता हूँ, तमाम लीडरों को, तमाम उसको। अभी मौजूदा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक नई सियासी पार्टी पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो वजूद में आई है पाकिस्तान में, तकरीबन 1.25 साल हो गए उसका। मैं उसमें चीफ ऑर्गेनाइज़र सिंध भी ओहदे पे फाइज था और तकरीबन 9 महीने तक मैंने उस पर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एक्टिविटीज़ और सियासी सरगर्मियाँ जारी रखी। अभी कुछ मसरूफियात की वजह से, बल्दियाती इंतखाबात की वजह से मैंने अपने ओहदे से मैं मुस्तफ़ी हुआ और अभी फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, अगर है भी तो पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट पाकिस्तान एक मुहिब वतन सियासी पार्टी है और उसकी मंशूर जो है उसको देखते हुए इंशाअल्लाह अल्लाह से वादा किया है कि उसी में इंशाअल्लाह मरते दम तक उसकी मंशूर को फॉलो करते हुए अपनी सियासी एक्टिविटीज़ और मुहिबुल वतनी का जो मुजाहरा है वो इंशाअल्लाह करता रहूँगा। जी, तो सर आप ये बताइएगा कि इस वक्त जो माशाल्लाह से आप नेक काम कर रहे हैं, फाउंडेशन चला रहे हैं और ये जो नॉर्मल बच्चों को आप ये चीज़ें और सामान डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे, तो इस वक्त आपके साथ इसमें कौन शामिल है?
دیکھیں جی، اس میں ہمارے پاس ایسا کوئی سیاسی یا کسی تنظیم یا کوئی NGO یا کسی کا فنڈ شامل نہیں ہے. میرے ایک دوست ہیں محترم جناب مجاہد شاہ صاحب، اس نے ہمیں 3 ویل چیئر فراہم کی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو سامان لیا ہے تو میں بیسکلی خود جو ہے میری اسپائسی مسالے کی ایک کمپنی ہے پورے خیبر پختونخوا میں ماں جی کے نام سے. اور اس کے علاوہ میں پراپرٹی کے حوالے سے کام کرتا ہوں، چھوٹا موٹا جو بھی کام ہوتا ہے. اور اچھے دوست ہیں میرے، اچھے دوست ساتھی ہیں جن کو کہہ کر ہم اپنی مدد آپ کے تحت یہ خدمت کرتے ہیں اور مشن صدقہ جاریہ سمجھ کے، عبادت سمجھ کے ہم اس کو نبھاتے ہیں. ینگ جنریشن جو ہے سب پرچم فاؤنڈیشن کے حوالے سے ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، سبز پرچم فاؤنڈیشن کا جو منشور ہے وہ محب الوطنی پہ بنا ہوا ہے کہ امن کی طرف آئیں، اس وطن کی حفاظت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے تمام دفاعی اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں، ان سے اظہار یکجہتی کریں، ان کے حوصلے بڑھائیں. پولیس ہے، سندھ پولیس ہے، رینجرز ہے، آرمی ہے، FIA ہے، مطلب جتنے بھی 43 ادارے ہیں وہ سب الحمدللہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. اور سبز پرچم فاؤنڈیشن جو میسج دیتا ہے، ایک پیغام دیتا ہے، وہ محب الوطنی کو عام کرنے کے لیے، محبت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، یہ جو ہم پچھلے 22-30 سال سے ایک فرقہ پرستی، تعصب اور قوم پرستی کی جس لعنت میں ہمارے لوگوں نے جو پچھلی زندگی گزاری ہے، اس سے نکل کر محبت اور پیار کی فضا کو قائم کرنا ہے. مہاجر ہے، پنجاب کا ہے، سندھ کا ہے، بلوچستان کا ہے، خیبر پختونخوا کا ہے، کراچی کا ہے، چاہے کسی صوبے کا بھی ہے، گلگت بلتستان کا ہے. ہماری پہچان صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کے بعد پاکستان کی ہونی چاہیے. تو سبز پرچم کا پیغام بھی یہی ہے کہ آؤ اپنے اداروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کے لیے ایک ہو جاؤ اور ایک آواز بن کے سامنے ابھرو، تاکہ دشمن جو ہے، سرزمین اسلام کا جو دشمن ہے، سرزمین پاکستان کا جو دشمن ہے، میں نام لینا چاہوں گا 2 ملکوں کا، اسرائیل ہو گیا، انڈیا ہو گیا، ان کی جو سازشیں اور دیگر جو دشمن ممالک ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں کہ اس پاکستان کی امن کو سبوتار کرنے کے لیے، اور اس پاکستان میں جو انہوں نے ڈالروں کے عوض کچھ غدار لوگ خریدے ہیں، جو ہمارے اداروں اور ہمارے ملک کے امن کو سبوتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس امن کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم سبز پرچم فاؤنڈیشن جو ہے، اس کی جتنے بھی اجتماع ہوتے ہیں، جتنے بھی پروگرامات ہوتے ہیں، ہم ایک محب الوطنی کا پیغام دیتے ہیں لوگوں کو. ان کے ذہن کو ہم بتاتے ہیں، ان کے ذہن میں ہم یہ بات ڈالتے ہیں کہ یہ وطن ہے تو ہم ہیں، اگر یہ وطن نہیں تو کچھ بھی نہیں. کیونکہ پوری دنیا میں ایک سرزمین اسلام اور سرزمین پاکستان ہے جو حقیقی معنوں میں آزاد ملک کہلاتا ہے. الحمدللہ آپ جہاں بھی جائیں، ہر زبان بولنے والا آپ کو نظر آئے گا. آپ جس صوبے میں جائیں، آپ کو وہاں تعصب اور فرقہ پرستی نظر نہیں آئے گی. جو پچھلے ہمارے کچھ غدار منافق لوگ جو ڈالروں کے عوض اس ملک میں ایک نفرت کی فضا قائم کر رہے تھے، تو سبز پرچم فاؤنڈیشن نے یہ ضروری سمجھا کہ ہم اپنے منشور میں محب الوطنی کو اور محبت کی فضا کو عام کرنے کے لیے اپنا مشن جاری رکھیں گے. جی تو جناب یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ کے حوالے سے کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جو ہے پبلک کو کیا سہولیات ہیں، اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے پبلک کو کیا مشکلات کا سامنا ہے، کن مشکلات کا؟ دیکھیں جی، جتنے بھی سرکاری ہاسپٹل ہیں، خاص طور پہ کراچی میں، تو بالکل مریضوں کو بڑی پریشانی اور تکلیف کا سامنا ہے. اور ہم خود ہفتے میں 1-2 دن لازمی خاص طور پہ ایمرجنسی میں جاتے ہیں، ان لوگوں کی فریاد پہ، ان لوگوں کی درخواست پہ جو وہاں سے بیٹھ کر بار بار جا کر تنگ آ کر واپس آ جاتے ہیں. خاص طور پہ وہاں کی جو سیکورٹی کے معاملات ہیں، ان کا جو لہجہ ہے، ایک تو انسان غریب ہے، لاچار ہے، بیمار ہے،
مگر اس کے ساتھ جو ان کا رویہ ہوتا ہے اور جو ان کی جو تلفظ کے استعمال ہوتے ہیں تو اس پہ ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو پھر ہم جاتے ہیں وہاں اور ہم اپنی مدد آپ کے تحت ڈاکٹر سے دعا سلام یا کسی MLO سے یا کسی اور سے جو بھی ہم سے ہو سکتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں. میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ایک تو انسان غریب ہوتا ہے, بے گھر ہوتا ہے, کرائے کے مکان پہ رہتا ہے, اس مہنگائی کے دور میں 25-30 ہزار روپے سیلری لیتے ہیں, اور پھر جب وہ ہاسپٹل جاتا ہے اپنے مریض کو ایمبولینس کے ذریعے, یہ جتنے بھی ہیں ایمبولینس جو کہتے ہیں کہ ہم فی سبیل اللہ لے کے جاتے ہیں, یہ بالکل جھوٹ ہے. باقاعدہ وہ لوگ چارجز لیتے ہیں غریب لوگوں سے, اور ان کا بھی جو رویہ ہوتا ہے غریب لوگوں کے ساتھ وہ بھی بالکل ناروا رویہ ہوتا ہے. تو سبز پرچم فاؤنڈیشن گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف سندھ سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ خدا را زندگی اور موت اور شفا اور بیماری جو ہے یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, مگر کم سے کم محبت اور پیار کو کم سے کم آپ نے جو سیکورٹی بٹائی ہوئی ہے مختلف سرکاری ہاسپٹل میں جو نرسنگ کے معاملات ہیں ان کو خدا را آپ اتنی وہ ترغیب دیں کہ وہ مریض کے ساتھ پیار سے پیش آ سکے. جی تو ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ سبز پرچم فاؤنڈیشن کے چیف آرگنائزر شفیق جان دورانی صاحب, جنہوں نے سبز پرچم فاؤنڈیشن جو ایک فاؤنڈیشن ہے بہت اچھی نیک کام یہ جو سر انجام دے رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت, بہت ہی اچھی جو ہے وہ ہمیں انہوں نے انفارمیشن بھی دی اور ہماری ینگ جنریشن کو بہت اچھا میسج بھی دیا سبز پرچم فاؤنڈیشن کے حوالے سے. تو ناظرین, اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ کرن وزیر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.